تو حضور خواجہ یعقوب علی شاہ سرکار رحمۃ اللہ یعقوب علی شاہ صاحب کی سما جو ہے نا، جی جی میں نے کتاب میں بھی لکھا ہے کہ آپ کی محفل میں کوئی ننگے سر نہیں ہوتا تھا، اللہ اکبر، اور تب ان کی لائن کے اندر کوئی دراڑ نہیں ہوتی، بالکل سیدھی لائنیں ہوتی تھیں. خود بخود پتہ نہیں کیا بات تھی کہ سرکار جب گدی پہ بیٹھے ہوتے تو ایسا جلال ایسا وہ ہوتا تھا، سب لوگ کیا مجال ہے کہ چوں کرے کوئی یہ باتیں کرے، ایسے پن ڈراپ سائلنٹ ہوتا تھا بالکل، اور ایسے خوشو کے ساتھ لوگ سنتے تھے. سما کو وجد آتا تھا تو واقعی صحیح معنوں میں وجد آتا تھا. سبحان وجد میں وہ روتے بھی تھے، مطلب وہ گر جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے. یہ ایسے تھی کئی گھنٹے تک بے ہوش رہتے تھے، رو رو کے گریا ہوتا تھا. ہمارے ایک چچا پیر تھے، ان کا وجد میں وصال بھی ہو گیا تھا، راحت جانا صوفی راحت اللہ شاہ حسنی، اللہ اکبر، جبکہ خواجہ بختیار کاکی کا وصال بھی دوران سما ہوا تھا. پشتگانے خنجر تسلیم رہا، ہر دماغ غائب جانی دیگر سوال قوال پڑھ رہا تھا. اسی طرح سیدنا ابواللہ سرکار کے 2 خلیفہ وہ وجد میں چلے گئے، اور کہتے ہیں کہ حضرت عشق مشہور شاہ گھسیٹا شاہ ابواللہ کا بھی وصال ہوا ہے اس میں. حضرت عشق مشہور شاہ گھسیٹا شاہ ابواللہ جو تھے یہ حضرت شاہ منک عباس کے خلیفہ تھے، بڑے زبردست کھڑا میں پہن کے آتے تھے محفل میں، اور ایسے بجلی کی طرح اوپر جاتے تھے، سمجھے. اور سیدنا سرکار کا یہ تھا کہ ان کے جو بیل گاڑی کے اوپر جب جاتے تھے کسی محفل میں تو بعض مرتبہ ان کے بیلوں کو وجد آ جاتا تھا، بیل رفع توڑا کے پہنچ جاتے تھے محفل میں اور کھڑے ہو کے وجد کرتے تھے. اللہ اکبر، بیل یہ حال تھا سیدنا سرکار کی محفل کا. سما جو ہے، سما کو جتنا فروغ انہوں نے دیا ہے سیدنا سرکار نے، اس میں کیف و مستی، تڑپ، جوش، ولولہ وہ کسی بھی سلسلے میں نہیں ملتا. ایک ایسا بے کنار سمندر کی طرح، شوریدہ سمندر کی طرح جو سلسلہ ابوالعلائی جو ہے اس کے اندر سما جو ہے نا، وہ کہیں پر بھی آپ کو اصل جو سلسلہ ہے جو چشتیہ جہاں سے سما شروع ہوئی ہے اس کے اندر بھی سما کی یہ کیفیت نظر نہیں آئے گی سبحان، جو یہاں جو کیفیت سلسلہ ابوالعلائی میں نظر آتی. اور سلسلہ ابوالعلائی کے جتنے بھی صوفی حضرات ہیں بغیر سما کے یہ تو آگے بڑھتے ہی نہیں. یعنی کہ جو کھانا پینا تو ہے، ان کا اوڑھنا بچھانا سب سما ہی ہے سب. لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ سما کو احترام کے ساتھ اور اس کے اصول کے ساتھ سونا جاتا تھا. لیکن اب جیسے جیسے زمانہ آ رہا ہے تو لوگوں نے سما کو اب بڑے بڑے کیا بولتے ہیں، تخت، صوفے، کرسیاں، تو ان چیزوں کو وہ لے کے آئے جو کہ بالکل اس کے مخالف ہے. یعنی فقیروں کی سما سے یہ الگ تھلگ چیز ہے. فقیروں کی سما زمین پہ ہوتی ہے، اس کے لیے آداب میں ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے سما دو، اور جس لین میں ہوتا ہے جہاں خود فقیر بیٹھا ہے اسی سیدھ میں نہ اونچا ہو نہ نیچا ہو قوال، اور سننے والے بھی ایک ہی سرفے پر ہوں. یہ اس کے لیے لازمی شرط ہے سما. یہ نہیں کہ قوالوں کو تم اس پہ اسٹیج پہ بٹھا دو اور خود کرسی بیٹھا، وہ بھی غلط ہو جاتا ہے. تو جب تک اس کے آداب سما جو ہے نا، جو امام غزالی نے آداب سما پہ لکھا ہے اس میں کیمیائے سعادت میں، لیکن آج کل کے دور کے جو ہیں آداب سما، چونکہ ان کے زمانے میں یہ نہیں تھا، لہذا مجھے مجبوراً قلم اٹھانے کی ضرورت پڑی، تو میں نے اپنی کتابوں میں سما کے بارے میں بھی لکھا ہے. اور اب یہ منکرات در سما ایک کتاب لکھنی ہے، منکرات در سما. اور منکرات کیا ہیں؟ یہی سب تمام چیزیں منکرات، غلط طریقے جو ہے نا ان کو کہتے ہیں منکرات. ہاں، تو اس کے اوپر میں قلم اٹھاؤں گا. مجھے اجمیر شریف کے سجادشین اور ابواللہ سرکار کے عنایت بھائی نے اور طباعت حسن صاحب نے، تینوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ نے لکھنا ہے، لیکن دیر ہو گئی، میں لکھ نہیں پا رہا ابھی. اب میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو لکھوں سما کو. اچھا، بنگلہ دیش کی جو سما ہوتی ہے، میں نے کتاب میں لکھا ہے بنگلہ دیش اس میں تعلیمات جہانگیری آنکھوں دیکھا حال، یہ آپ یہ پڑھیے گا. اس کے اصل میں اس میں کریکشن تھوڑا کرنا ہے. جی جی، تو باقی بھی اس میں آخر میں ایک کلام نایاب ہے بنگلہ دیش کی سما. یہ دیکھیں سما پہ میں نے لکھا ہے. جی جی، ماشاء اب سما پہ چلا ہوں تو یہاں سے یہ سب سما چاہے چل رہا ہے. اللہ، پھر سما میں صوفیہ کے مرتبے، یہ پڑھنے والی چیز ہے یہ بہت. اور پھر آداب سما یہ بھی میں لکھا ہے. پھر حضرت خواجہ یعقوب علی شاہ صاحب کی سما، اور اس کے بعد پھر دربار جہانگیری کی سما. یہ آپ پڑھیں گے، آپ یہ تو آپ دیکھیں کہ کیسے یہاں پر کھڑے ہو کے کرتے ہیں سما. یہ ہمارے ویورز دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس کتاب کو اتنی پذیرائی ملی ہے بہت. الحمدللہ 1 لاکھ روپے انعام بھی 1 لاکھ انعام بھی دیا تھا. 1 لاکھ روپے تو کچھ میں نہیں. سوچا ہوں اس کی کریکشن کر لوں، سب کو ایک ایک کتاب دینی ہے. آپ لوگ سب آپ کی رکھی ہیں بہت سی کتابیں دینے کے لیے. اچھا حضور، کتنی کتابیں اب تک جو ہے وہ
تصنیف و تعریف؟ آٹھ کتابیں ہم نے لکھی ہیں، اس میں 7 چھپ گئی ہیں، جی اور 8ویں کتاب جو ہے ہیومینٹی اینڈ ٹیررزم انگلش کے اندر ہے، جی وہ ابھی چھپے گی انشاءاللہ تعالیٰ. صحیح. تو اس طرح سے یہ 8 ہو جائیں گی اگر وہ چھپ گئی. 7 پرنٹ ہو چکی ہیں، جا چکی ہے، ابھی ہیں بہت. جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں میں ان سے کہوں گا کہ یہ جو نایاب ذخیرہ حضور نے جو ہے کتابی صورت کے اندر جمع کیا ہے، اس کو ضرور جو ہے وہ آپ لیں اور اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں. یہ سمجھ لیجئے کہ بہت نایاب چیزیں ہیں، یہ عموماً عام طور پر اس طرح ملتی نہیں ہیں. تو جتنی کتب جو ہے تقریباً 8 کے قریب کتابیں حضور نے تصنیف کی ہے، تو میں جتنے بھی ویورز ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان سب کو کہوں گا کہ ضرور بھی ضرور یہ جو ہے حضور یہ آسانی سے کہاں سے مل سکتی ہے یہ کتابیں میرے پاس ہیں ابھی. اچھا، تو کسی جو ہے وہ پبلش وہاں بھی دی ہوئی ہیں، لیکن میں زیادہ بیچی نہیں ہوں، سب کو ایسی دیتا ہے. آپ کو دے دیں گے سب کو کتابیں جو آپ اپنے لائبریری میں رکھیے گا. میاں حضور ہے آپ کے جو ہے نا، ان کو بھی دی میں کتابیں 4-5 بھیجی تھی ان کو. سلمان تارکی جو ہے نا ان کے بیچی تھی، اور شاید آپ کو بھی دی تھی. تو مل جائے گی کتابیں.